بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 69۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور جب پہنچے یوسف کے پاس تو یوسف نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو، نیز اسے فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں، نہ غمزدہ ہو ان حرکتوں پر جو یہ کیا کرتے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب مصر کے پایا تخت میں پہنچے تو حسب ہدایت مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ آپ کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو بڑی عزت و تکریم سے خوش آمدید کہا اور شاہی مہمان خانے کے نگران کو حکم دیا کہ دو دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرانے کا بندوبست کیا جائے۔ بنیامین کو اپنی تنہائی کا خیال گزرا تو افسردہ ہو گئے۔ ان کو غمزدہ دیکھ کر حضرت یوسف نے انہیں بلایا اور اس افسردگی کی وجہ پوچھی تو آپ نے کہا مجھے اپنا بھائی آج یاد آ رہا ہے، کاش وہ ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ ٹھہرایا جاتا۔ آپ نے بظاہر ان کی دلداری کے لیے ان کو اپنے پاس ٹھہرانے کا حکم دیا۔ تنہائی میں جب ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنی حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ بنیامین گھبراؤ نہیں، جس بھائی کی یاد تمہیں ہر وقت غمگین رکھا کرتی تھی میں وہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ دونوں بھائیوں نے چھوٹی بڑی ساری باتیں ایک دوسرے کو بتائی ہوں گی۔ اس ضمن میں بھائیوں کی زیادتیوں کا تذکرہ بھی بنیامین نے کیا ہوگا۔ ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے کہا فلا تبتئس بما كانوا يعملون، نہ غمزدہ ہو ان حرکتوں پر جو یہ کیا کرتے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 70۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ ترجمہ: پھر جب فراہم کر دیا انہیں ان کا سامان خوراک تو رکھ دیا اپنا پیالہ اپنے بھائی کی خورجی میں، پھر پکارا ایک پکارنے والا، اے قافلے والو بلا شبہ تم چور ہو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 70 کی تفسیر۔ عرصہ دراز کے بعد بنیامین اپنے بچھڑے ہوئے بھائی سے ملے تھے اور ایسے حالات میں جبکہ مصر ان کے زیر نگین ہے اور مملکت کے سیاہ و سفید کے وہ مالک ہیں تو بچھڑنے کو دل نہ چاہا اور کہا کہ میں تو ان ظالموں کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنیامین میں تمہیں کس طرح روک سکتا ہوں؟ ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ کسی اجنبی کو اپنے ملک جانے سے روک دیا جائے، اور اگر صاف صاف بات کی جائے تو قبل از وقت پردہ فاش ہوتا ہے اور اس کی بھی اجازت نہیں۔ آخر یہ طے پایا کہ آپ کے سامان میں شاہی قیمتی پیالہ رکھ دیا جائے۔ تمہاری روانگی کے بعد لازمی طور پر جب اہلکار اس پیالے کو نہ پائیں گے تو تمہارے سامان کی تلاشی لیں گے، اور پیالہ جب تمہارے سامان سے برآمد کر لیا جائے گا تو پھر تجھے روکنے کی صورت نکل آئے گی، لیکن اس طرح تم پر چوری کا الزام لگے گا۔ کیا تم اس کے لیے آمادہ ہو؟ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ نے خود یا کسی خادم خاص کے ذریعے وہ پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا۔ جب وہ روانہ ہو گئے اور غلے کے گودام کے اہلکاروں نے وہ پیالہ مفقود پایا تو انہیں سخت فکر لاحق ہوئی۔ سوچنے لگے ابھی تو پیالہ یہی تھا اور ان کنانیوں کے بغیر اور کوئی یہاں آیا بھی نہیں۔ ان کے دل میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہو نہ ہو پیالہ وہی اڑا لے گئے ہیں۔ فوراً ان کے تعاقب میں ایک افسر چند ملازمین کے ساتھ بھیجا گیا۔ جب وہ اس قافلے کے نزدیک پہنچا تو اس نے بلند آواز سے کہا قافلے والے ٹھہر جاؤ، تم ہمارے چور ہو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 71۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون۔ ترجمہ: حیرت زدہ ہو کر وہ بولے دران حال کہ وہ ان کی طرف متوجہ تھے، کون سی چیز تم نے گم کی ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 72۔ قالوا نفقد صواع المالک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم۔ ترجمہ: انہوں نے کہا ہم نے گم کیا ہے بادشاہ کا پیالہ اور وہ شخص جو ڈھونڈ لائے گا اسے بطور انعام بارے شتر غلہ دیا جائے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 72 کی تفسیر۔ وہ یہ سنگین الزام سن کر دہشت زدہ ہو گئے اور پیچھے مڑ کر پوچھنے لگے کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شاہی پیالہ نہیں مل رہا اور تمہارے بغیر اور وہاں کوئی آیا بھی نہیں۔ یقیناً پیالہ تمہارے ہی پاس ہے اور تم میں سے جو پیالہ تلاش کر دے گا اسے غلے کا لدا ہوا ایک اونٹ بطور انعام دیا جائے گا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 73۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ ترجمہ: کہنے لگے خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ فساد برپا کریں زمین میں، اور نہ ہی ہم چوری پیشہ ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 73 کی تفسیر۔ وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنی
صفائی پیش کرنے لگے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 74۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین۔ ترجمہ، خدام یوسف نے کہا پھر اس کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 74 کی تفسیر۔ اہلکاروں کو اپنی جگہ پر یقین تھا کہ ان کے سوا کوئی اور چور نہیں ہے، ادھر وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنی برات کر رہے تھے۔ عام طور پر ایسے موقع پر یہی ہوتا ہے کہ ملزم سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ تم جو اپنی صفائی پیش کرتے کرتے نہیں تھکتے، تم خود ہی بتاؤ کہ اگر تم پر یہ الزام ثابت ہو جائے تو تمہیں کیا سزا دی جائے۔ یہی بات ان ملازمین نے شاہی نے بھی کہی۔ انہیں برات کا پختہ یقین تھا، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہم میں سے کوئی چور ثابت ہو تو ہم اسے سخت سزا دیں گے جو ہماری شریعت میں ہے کہ چور کو ہم آپ کے سپرد کر دیں گے، وہ عمر بھر غلام رہے گا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 75۔ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ ترجمہ، انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ دستیاب ہو تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 76۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ ترجمہ، پس تلاشی لینی شروع کی ان کے سامانوں کی، یوسف کے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے۔ آخرکار نکال لیا وہ پیالہ اس کے بھائی کی خورجی سے۔ یوں تدبیر کی ہم نے، یوسف کے لیے نہیں رکھ سکتے تھے یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے برتر دوسرا صاحب علم ہوتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 76 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اب ان کے سامان کی تلاشی شروع ہوئی۔ یہ قدرتی بات ہے کہ ابتدا سب سے بڑے کے سامان سے ہوگی اور آخر میں سب سے چھوٹے کی باری آئی ہوگی۔ سب کے سامان کھول کر تلاشی لی گئی لیکن پیالہ برآمد نہ ہوا۔ آخر میں بنیامین کا سامان کھولا گیا تو پیالہ مل گیا۔ ان کی تجویز کردہ سزا کے مطابق بنیامین کو پکڑ لیا گیا اور اسے حضرت یوسف کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت یوسف اپنے راز کو افشا کیے بغیر اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ معتبر تفاسیر کے مطالعہ سے صورتحال کو جس طرح میں سمجھا ہوں وہ میں نے پیش خدمت کر دی۔ اس کے بعد ان شبہات کا احتمال ہی باقی نہیں رہتا جو یہاں صورتحال کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کے باعث کیے جاتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 76 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ یوں تدبیر کی ہم نے، یہاں دو امر تحقیق طلب ہیں۔ ایک، کدنا کا معنی کیا ہے اور کیا اس کی نسبت ذات خداوندی کی طرف جائز ہے؟ عام طور پر کیدو کا معنی ہیلا سازی اور فریب دہی کیا جاتا ہے، لیکن لغت عرب میں اس کے علاوہ کئی دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کسی کام کو کرنے، کوئی تدبیر سوچنے اور ارادہ کرنے کے معنی میں بھی اس کا استعمال عام ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کدنا کا معنی کیا ہے صنعنا، بمانی ہم نے یوں کیا، اور قطبی نے اس کا معنی دبرنا کیا ہے کہ ہم نے یوں تدبیر کی۔ ابن الانباری نے اس کا معنی اردنا کیا ہے کہ ہم نے اس طرح ارادہ کیا، اور بطور استشہاد کسی شاعر کا یہ شعر بھی ذکر کیا ہے، یعنی اس نے بھی ارادہ کیا اور میں نے بھی ارادہ کیا، اور یہ ارادہ بڑا ببرکت تھا بشرط یہ کہ بچپن کا گزرا ہوا زمانہ لوٹ آئے۔ یہاں قادہ بمانی ارادہ ہے، اور اگر پہلا معنی ہی مراد ہو تو اسے اس کے انجام کے پیش نظر ذات باری کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، جس طرح امام رازی نے لکھا ہے۔ دوسرا امر جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ ان واقعات میں سے کس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی تدبیر فرمایا ہے۔ اس کے متعلق گزارش ہے کہ اگر ذرا غور کیا جائے حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اس قافلے کی روانگی کے بعد فوراً ان کو پیالے کی گمشدگی کا پتہ نہ چلتا، کچھ دن گزرنے کے بعد انہیں معلوم ہوتا کہ پیالہ گم ہو چکا ہے، اتنے میں وہ مصر کی سرحد عبور کر کے چلے جاتے، یا پہلے اپنے میں سے کسی کو چوری سے متہم کرتے اور ان کی طرف ان کا خیال ہی نہ جاتا، یا یہ نوبت ہی پیش نہ آتی کہ چور کی سزا کے متعلق ان سے ہی دریافت کیا جاتا، اور اگر ان سے پوچھا بھی گیا تھا تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو بادشاہ کی مرضی ہو اس چور کو سزا دے۔ یہ سب ایسے احتمالات تھے جو اغلب الوقوع تھے، اس لیے ان کو پیالے کی گمشدگی کا فوراً علم ہو جانا، پھر ذہن کا فوراً ان کی طرف منتقل ہونا، پھر مجرم کی سزا کے متعلق ان سے پوچھنا، اور پھر ان کا یہ سزا تجویز کرنا، یہ سب تدبیر الہی اور ارادہ ربانی کی کرشمہ سازی تھی۔ اور اگر ان واقعات میں سے ایک آدھ کڑی بھی گم ہو جاتی تو پھر بنیامین کو رکھنے کی کوئی وجہ جواز آپ کو نہ مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اگر تدبیر یوسفی کو حاصل نہ ہوتی تو حضرت یوسف کے لیے اپنے ملکی قانون کے مطابق بھائی کو رکھ لینا ممکن نہ تھا۔ علامہ بدر الدین زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن میں لفظ قاد کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی قادہ ارادہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے اس آیت میں مستعمل ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر
76 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں، ایسی تدبیر جس میں کسی کی حق تلفی نہیں، کسی پر بیجا الزام نہیں، کوئی قانون شکنی نہیں۔ ذہن یوسفی میں ایسی تدبیر کے آ جانے کو اللہ تعالیٰ رفیع درجات سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 77۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا واللہ اعلم بما تصفون۔ ترجمہ، بھائی بولے اگر اس نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، بے شک چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے، بس چھپا لیا اس بات کو یوسف نے اپنے جی میں اور نہ ظاہر کیا اسے ان پر۔ جی میں کہا تم بہت بری جگہ ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 77 کی تفسیر۔ وہ اپنی برات ثابت کرنے کے لیے کہنے لگے کہ اے عزیز، آپ ہمارے متعلق بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دیں، یہ لڑکا جس نے یہ حرکت کی ہے یہ ہمارا سگا بھائی نہیں، یہ دوسری ماں سے ہے، اس کا ایک اور بھائی تھا وہ بھی چور تھا، ہم دوسری ماں کے بیٹے ہیں، ہمارا کردار بے داغ ہے، ہم اس قسم کی رذیل حرکتیں نہیں کیا کرتے۔ حضرت یوسف نے بڑی خاموشی اور تحمل سے ان کی یہ دل آزار گفتگو سنی، لیکن کسی ناگواری کا مظاہرہ نہ کیا، اور ان کو سارے ساز و سامان کے ساتھ بڑی عزت و تکریم سے وطن جانے کی اجازت دے دی۔ یہی وہ عالی ظرفی ہے جس نے آپ کو ان مراتب عالیہ اور مناسب رفیع پر فائز کیا۔ اخلاق کی انہی بلندیوں کی طرف ہمیں راغب کرنے کے لیے یہ واقعہ سنایا بھی جا رہا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 78۔ قالوا یا ایہا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ ترجمہ، وہ کہنے لگے اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کی جدائی برداشت نہ کر سکے گا، بس ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پکڑ لیجئے، بے شک ہم تجھے نیکوکاروں سے دیکھتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 78 کی تفسیر۔ انہوں نے اپنے باپ کی پرانا سالی کا واسطہ دے کر بنیامین کی واپسی کی التجا کی، لیکن آپ نے مسترد کر دی۔ فرمایا ہم تمہاری تجویز کردہ سزا اس کو دیں گے جس کے سامان سے ہمارا پیالہ برآمد ہوا، اس کی جگہ کسی اور کو روک لینا سراسر ظلم ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 79۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ ترجمہ، آپ نے کہا ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ پکڑ لیں ہم مگر اس کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، ورنہ ہم ظالم ہوں گے۔ یہاں پر 13ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔